آج ہم شیزوفرینیا یا جس کو سکیزوفرینیا کہتے ہیں اس کی علامات پہ بات کریں گے۔ شیزوفرینیا کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ مشکوک دماغ کے ہوتے ہیں، وہ لوگوں اور حالات پہ شک کرتے رہتے ہیں اور ان کے گرد و پیش جو حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کا وہ غلط تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ غلط نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر شیزوفرینیا کا ہمیں جلدی پتہ چل جائے تو اس کا علاج انتہائی آسانی سے اور بہتر ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، صحت زندگی چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو شیزوفرینیا ہے اور جلد از جلد ضرورت ہے کہ اسے کسی ذہنی معالج کے پاس لے جایا جائے اور اس کا علاج شروع کیا جائے۔ شیزوفرینیا 15 سال کے بعد اور 35 سال سے پہلے جو عمر ہماری ہوتی ہے اس میں اس کا ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 35 سال کے بعد بہت ہی کم ہوتا ہے اور 50 سال کے بعد نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب ہم شیزوفرینیا کے سمٹمز یا علامات کی بات کرتے ہیں تو ان کو دو میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سمٹمز اور ایک کو ہم کہتے ہیں نیگیٹیو سمٹمز۔ پازیٹیو سمٹمز ہیں سب سے پہلے ہیلوسینیشنز ہیں۔ ہیلوسینیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ ایسی چیزیں جو ہیں سنائی دیتی ہیں یا محسوس ہوتی ہیں یا نظر آتی ہیں جو کہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ بعض دفعہ یہ کہیں گے کہ ہمیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں، بعض دفعہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کسی جگہ پہ کوئی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، بعض دفعہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز کمرے میں آ رہی ہے یا جا رہی ہے یا پیچھے سے گزری سائڈ سے گزری ہے۔ اور اس طرح یہ بعض دفعہ شدید قسم کی ان کی ارج ہوتی ہے کہ دوسروں کو کنونس کروائیں کہ جو یہ بات سن رہے ہیں وہ شخص بھی اس بات کو مان لے۔ اور اگر ارلی سٹیجز میں ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو پھر یہ لوگ اس پہ بہت زیادہ کنونس ہو جاتے ہیں، یہاں تک ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگ پھر بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کشف ہوتا ہے یا مختلف طرح کی پھر اس کنفیوژنس کا شکار ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ سیکنڈ چیز جو پازیٹیو سمٹمز میں وہ ڈیلیوژنز ہیں۔ ڈیلیوژنز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حقیقت ہے اس کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں دیکھ پاتے، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ بہت قریبی رشتہ داروں پہ، اپنے پیرنٹس پہ بھی شک کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں پہ شک کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی کہیں گے کہ یہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی کسی نے کھانا دیا تو کہے گا اس میں تعویذ ہے، دم کیا ہوا ہے، اور طرح طرح کے ان کے منفی قسم کے شک جو ہے وہ ان کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں۔ تیسری جو پازیٹیو سمٹمز ہیں وہ یہ کہ ان کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی کنفیوزڈ ہوتی ہے۔ کبھی ایک خیال ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، کبھی دوسرا خیال ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ کسی سے باتیں کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ ان کو ٹوٹلی کنفیوز پائیں گے، کبھی ایک ٹاپک پہ کبھی دوسرے ٹاپک پہ، اور چیزوں کو آپس میں مکس کرتے رہتے ہیں۔ اور اکثر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ کیا بات کر رہے تھے۔ اور بعض کیسز میں یہ بھی ہے کہ یہ کنفیوژن والی تھاٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں اور ڈیلیوژن بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے جیسے کہ میں ایک عورت کے کیس میں آپ سے ذکر کروں گا کہ وہ خود جا کے اپنے برتن دھوتی تھی اور پھر کہتی تھی کہ دیکھو جنات آ گئے اور انہوں نے میرے برتن دھو دیے۔ تو اس طرح کی ایلیوژنز اور کنفیوژنز ان کو ہوتی رہتی ہیں۔ نیگیٹو سمٹمز جو ان میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شدید ڈپریسڈ بھی ہو سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ ڈپریسڈ ہوں، کسی سے گپ شپ نہ لگائیں، کہ بس اپنے کمرے تک یا بیڈ تک محدود ہو جائیں، کپڑے نہیں بدلیں گے، کوئی ان کو موٹیویشن نہیں ہوتی، فلیٹننگ ہو جاتی ہے، آپ ان کو اچھی خبر سنائیں بری خبر سنائیں ان کو ان پہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو نیگیٹو سمٹمز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ڈپریسڈ ہوں، انگزائٹی ہو ان کو یا اوور ریئیکٹ کر رہے ہوں چیزوں کو، مگر جو پازیٹیو سمٹمز میں نے بتائے ہیں وہ ان میں یقیناً ہوتے ہیں شیزوفرینیا کے مریضوں میں۔ شیزوفرینیا کے مریضوں کی یہ سمٹمز جب بھی آپ کو پتہ چل جائیں تو ان کا فوراً علاج کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے کیسز میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ دم تعویذ وغیرہ اور مختلف جگہوں پہ کئی ان لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم لوگوں سے جن نکالتے رہتے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو سمٹمز ہیں یا جو ان کی بیماری ہے وہ پکی ہوتی جاتی ہے۔ جتنی ان کی بیماری پکی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا پھر علاج مشکل ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی میں آپ کو اس طرح کی سمٹمز نظر آئیں، آپ کو لگے کہ اس کی جو کلیمز ہیں یا جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان نیچرل ہیں،
تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کو شیزوفرینیا ہے. اور شیزوفرینیا کے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ایگریسو ہوتے ہیں. اکثر ان کے متعلق ایک غلط کنسیپٹ یہ ہے کہ شاید یہ لڑتے جھگڑتے یہ اس وقت ہیں کہ جب آپ ان کے خیالات سے لڑیں جھگڑیں، ان کو ریڈیکیول کریں، ان کا مذاق اڑائیں. اور بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے کہ ان بیچاروں کا بہت بری طرح مذاق اڑایا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر یہ لوگ ایگریسو ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی کو لیٹر سٹیجز میں شیزوفرینیا ہو جائے تو عموماً وہ شیزوفرینیا وہ کوئی ایک خیال ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ چمٹے رہتے ہیں، باقی جو ان کے جو روزمرہ کے زندگی کے واقعات ہیں اس پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کسی میں اگر سمٹمز اس طرح نظر آ جائیں ان کا فوراً علاج کیا جائے. ان کو کوشش کریں کہ کوئی ان کو ریڈیکیول نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے اس وجہ سے. اور اگر شروع کے سٹیجز ہیں تو عموماً یہ ولنگ ہو گیا، آپ ان کو خود لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اور اگر پھر ولنگ نہیں ہے تو ان کے علاج کے بہت سارے طریقے موجود ہیں. جب آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے کہ یہ سمٹمز ہیں فلاں بندے میں، تو آپ کو کافی سارے طریقے بتائے گا. اور بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ان کا علاج ہو جاتا ہے. بہت سے کیسز میں پہلے 5 سال کے اندر یہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ کیسز میں تھوڑا سا زیادہ چلتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے کیسز ایسے ہیں کہ جن میں ساری عمر ان کو مینٹیننس تھراپی پہ رکھنا پڑتا ہے یا ان کو انڈر آبزرویشن رکھنا پڑتا ہے. اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے. اگر آپ کو کوئی ذہنی مسائل ہیں جن میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.